अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलें जी, शुरू करते हैं। मुकद्दर की स्याही। माजदा जब छोटी थी तो बाप फौत हो गया। चचा चची इसे अपने घर ले आए। इसकी बेवा माँ जवान थी, वो अपने वालिदैन के घर चली गई तो गांव में रिवाज के मुताबिक इसकी दूसरी शादी कर दी गई। यूं माँ और बेटी जुदा हो गई। अब माजदा अपने चचा और चची के रहमो करम पर जिंदगी के दिन गुजारने लगी। जब वो 16 बरस की हो गई, खूब रंगो रूप निकाला। गांव में इसकी खूबसूरती का चर्चा होने लगा। शमशेर गांव के जमींदार का बेटा था। वो भी एक खूबरू नौजवान था। मैट्रिक के बाद कॉलेज में तालीम हासिल करने चला गया। जब छुट्टियों में घर आया तो अक्सर खेतों में सैर को निकलता। तब माजदा भी खेतों में काम करने जाती। वो माजदा को कुनखियों से देखता, जिनमें पसंदीदगी के जज्बात होते। जब कभी शमशेर का सामना होता, वो शर्मा जाती। दोनों बचपन में साथ खेलते थे, लेकिन अब बात ना करते थे। देहात की खुली फिजा में परवरिश पाने वाली लड़कियां पर्दे की पाबंदी से आज़ाद होती हैं। बचपन में सभी बच्चे साथ खेलने की वजह से एक दूसरे से आशना होते हैं। बड़े होकर माशरती पाबंदियां मासूम जमाने के इन साथियों को जुदा कर देती हैं। यही हाल माजदा और शमशेर का था। वो अब ज़माने की पाबंदियों में जकड़े हुए थे। दिल अभी तक एक दूसरे के लिए बचपन की खुशगवार यादों से मामूर थे। वक्त ने कुछ मौका दिए, दोनों को बातचीत का मौका मिला तो एक दूसरे से अपनी पसंदीदगी का इजहार कर दिया। यूं वो अब लोगों की नज़रों से छुपकर बातें कर लेते थे। एक दिन दोनों नदी किनारे बैठे बातें कर रहे थे कि एक औरत ने देख लिया और जाकर माजदा की चच्ची को बता दिया कि अपनी लड़की की खबर लो, कुछ पता भी है कि तबाही तुम्हारे घर पर मंडला रही है। जमींदार और मज़ारे का भी कभी मेल हुआ है? माजदा की चची ने शोहर से कहा, थोड़ी सी इज्जत है हम गरीबों की, वो भी तुम्हारी भतीजी मिट्टी में मिला देगी। इस दिन माजदा घर आई तो चचा ने इसे खूब मारा और इसका घर से निकलना बंद कर दिया। इन्हीं दिनों एक दूर के रिश्तेदार का पैगाम माजदा के लिए आया हुआ था। इस शख्स का नाम एहसान था। एहसान माजदा से उम्र में काफी बड़ा था। मेहनती आदमी था, अपनी मेहनत से ठेकेदार बन गया। इसकी बीवी मर चुकी थी। दो बेटे थे। इसकी खुशहाली देखकर माजदा के चचा ने यह रिश्ता फौरन मंजूर कर लिया और झटपट भतीजी की शादी एहसान से कर दी। माजदा को सोचने समझने का मौका भी ना दिया गया। इसके सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। वो रोती सिसकती अपने शौहर के साथ चली गई। शमशेर दिल से माजदा का गर्विदा था। इसे माजदा की शादी का बहुत दुख हुआ। वो बेबस था, बाप के सामने दम नहीं मार सकता था। माजदा का घराना इसके हम पल्ला नहीं था, इसलिए वो मायूस हो गया और हमेशा के लिए अपना गांव छोड़कर चला गया। माजदा का शोहर उम्र रसीदा था, दोनों का जोड़ ना था। वो शोहर को ज़हनी तौर पर कबूल ना कर सकी, मगर बेजारी का इजहार नहीं कर सकती थी। जबरदस्ती इसके घर में गुजारा करने पर मजबूर थी। ताहम इसे शौहर के साथ साथ अपने चचा और चच्ची से भी नफरत हो गई। शादी के बाद वो अब चचा और चच्ची से मिलने ना जाती थी। ताहम एहसान अच्छे दिल का मालिक था। वो माजदा का खासा ख्याल रखता था। जानता था कि बीवी इसको पसंद नहीं करती और आजरदा रहती है, तभी इसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। साल बाद माजदा ने बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम आशमा रखा गया। बिल्कुल सूरत शक्ल में माँ पर थी। लोग कहते बड़ी खूबसूरत है। अल्लाह अलबत्ता नसीब अच्छे करे। मुझे पाकर माजदा यानी मेरी माँ अपने गम भुलाने लगी। वो मुझसे दिल बहलाने की कोशिश करती। 4 साल में दो और बच्चों को जन्म दिया। अब वो 5 बच्चों की माँ थी कि दो सौतेले बेटे भी पहले से मौजूद थे। मेरे इन सौतेले भाइयों में से एक का नाम सुहेल और दूसरे का रियाज था। ये छोटे ही थे जब मेरी माँ से इनकी वालिद ने शादी की थी। मैं अपने वालदैन की शफकत के साए तले पली बढ़ी। मेरे ये सौतेले भाई जो माँ की ममता से बचपन में महरूम हो गए थे, वो मेरी माँ को अपनी माँ जानते थे। हम तीनों छोटे बहन भाइयों से बहुत प्यार करते थे। हम भी इनसे प्यार करते क्योंकि हम सबका बाप एक ही था, बेशक माएँ अलग अलग थीं। मैं 16 बरस की थी जब वालिद साहब एक हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरी माँ की जिंदगी में ठहराव आ चुका था। एक बार फिर अब्बा की वफात से भूचाल आ गया और घर का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। अब्बा की वफात के 6 साल बाद एक दिन अम्मा इसी गांव गईं तो वहां एक शादी में इनका सामना शमशेर से हो गया। वो एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। दोनों ने जुदाई के ज़माने का हाल एक दूसरे को कह सुनाया। माजदा अब बेवा थी और शमशेर की बीवी मर चुकी थी। इसने मेरी वालदा से कहा, कुदरत ने हमें एक बार फिर जायज़ तरीके से एक हो जाने का मौका दिया है, क्यों ना हम शादी कर लें। अम्मी ने जवाब दिया,
شمشیر، یہ ممکن نہیں ہے، میرے بچے ہیں اور 2 بیٹے بڑے ہو چکے ہیں، وہ اب کبھی مجھے شادی کی اجازت نہیں دیں گے۔ تم ان کی پرواہ نہ کرو، وہ تمہارے ستیلے بیٹے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں تو خود کو سنبھال لیں گے، تم مجھ سے نکاح کر لو، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ غرض اس نے اس قدر اصرار کیا کہ میری ماں اس امر پر راضی ہو گئی۔ شاید وہ سوچتی ہو کہ شمشیر مالدار ہے، اس کے ساتھ شادی ہو گئی تو ہم 3 چھوٹے بچوں کو سہارا مل جائے گا۔ ماں کو خدشہ تھا کہ بیٹی جوان ہے اور دونوں چھوٹے لڑکے بھی خاصے سمجھدار ہو چکے ہیں، وہ بھی بڑے بھائیوں کا ساتھ دیں گے، تب میں کیا کروں گی؟ تاہم شمشیر نے یہ کہہ کر نکاح پر راضی کر لیا کہ فی الحال بچوں کو ان کے باپ کے گھر رہنے دو، جب ہم نکاح کر لیں گے تو پھر ان کو کسی طرح سمجھا بجھا کر لے آئیں گے۔ گھر آ کر میری ماں نے اپنی ضرورت کا کچھ سامان باندھا اور ایک دن وہ صبح ہی صبح یہ کہہ کر چلی گئیں کہ کچھ دن کے لیے ساتھ والے گاؤں ایک رشتے کی پھوپھی کے پاس جا رہی ہوں، وہ بیمار ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، جلد لوٹ آؤں گی۔ پہلے میری کچھ سمجھ میں نہ آیا، جب غور کیا تو سمجھ گئی کہ ماں نے کچھ دیر شمشیر کے ساتھ باتیں کی تھیں، ایک آدھ جملہ میرے کان میں بھی پڑا تھا۔ میں نے اپنے ستیلے بڑے بھائیوں سے کہا کہ ماں سے شمشیر نکاح کی باتیں کر رہا تھا، کہیں وہ اس کے ساتھ نکاح کرنے نہ چلی گئی ہو۔ وہ سکتے میں آ گئے، سوچ بھی نہ سکتے تھے جس عورت کو ماں کا درجہ دیتے تھے وہ ایسا کام کرے گی۔ میں ابھی والد کے صدمے کو نہ بھولی تھی، یہ صدمہ میرے لیے جانگا تھا۔ بڑے بھائی نے سن گن لی تو وہ بھی صدمے سے نڈھال ہو گئے۔ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ ان کی مرحوم باپ کی عزت پر ماں ایسا داغ لگا جائے گی کہ ہر کوئی کہے گا کہ دیکھو ان کی ماں بھاگ گئی ہے۔ ان کے لیے یہ ایسا داغ تھا جسے ہم بچوں کے آنسو بھی نہ دھو سکتے تھے۔ کچھ دنوں بعد میں ماں کی جدائی سے نیم جان ہو گئی، رو رو کر بھائی کی منتیں کرنے لگی، اللہ کے واسطے کچھ کرو، مجھے ماں سے ملواؤ، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بھائی معلوم کر چکا تھا کہ ماں نے شمشیر سے نکاح کر لیا ہے اور اس نے شہر میں مکان لے کر وہاں ہماری ماں کو رکھا ہوا ہے۔ میں روتی ماں سے ملنے کی ضد کرتی، تب بھائی سمجھاتے بہن صبر کر لو، اب تمہارا یہ غیر آدمی کے گھر جا کر رہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہارے والد کا گھر ہے اور ہم تمہارے بھائی ہیں، تمہارا اپنے باپ کے گھر میں رہنا ہی مناسب ہے۔ کیا پتا وہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرے، کیونکہ ہم اس کے گھر ہرگز قدم نہیں رکھیں گے۔ ماں رابطہ کرے گی بھی تو وہ اب یہاں آ کر نہیں رہ سکتی، وہ اب ہمارے باپ کی بیوہ نہیں ہے بلکہ ایک اور شخص کی بیوی بن چکی ہے۔ اس نے ہمیں آگاہ کیے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، برادری کو بھی اعتماد میں نہیں لیا، گھر سے نکل گئی، ہم سب کو چھوڑ دیا، کیسے اب یہاں لوٹ کر آ سکتی ہے؟ بڑے بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے، تاہم میں لڑکی تھی اور میرا دل نرم تھا، ماں سے بہت مانوس تھی، اس کے بغیر سانس نہیں آتا تھا، اتنی دل کو تکلیف تھی کہ بتا نہیں سکتی تھی۔ چھوٹے بھائی بھی بڑے بھائیوں کے ہم نوا ہو گئے، وہ کہتے کہ نہ جانے ستیلا باپ کس کماش کا ہے، جو روکھی سکھی ہے، جو بھی تکلیف ہے سب قبول کر لو مگر یہیں رہو، تمہاری عمر ایسی ہے کہ ایک قدم بھی تم نے گھر سے باہر نکالا تو زمانہ ہمیں کھا جائے گا۔ ایسی باتیں کر کے اور مرے ہوئے باپ کے واسطے دے کر بھائیوں نے مجھے اپنے پاس روک لیا۔ جب خود بھی ٹھنڈے دل سے ماں کے اس اقدام پر غور کرتی، غصہ آتا تھا، ماں سے دل برداشتہ ہوتی تھی۔ اپنے چھوٹے بھائیوں کا بھی غم تھا جو مجھ سے زیادہ مضطرب تھے۔ ماں نے ان کے دلوں کا سکون لوٹ لیا تھا، اب ہم تینوں ستیلے بھائیوں کی مرضی پر چلنے پر مجبور تھے، وہی ہمارے بڑے اور کرتا دھرتا تھے اور ہم ان کی ملکیت تھے۔ بڑے بھائیوں کی رشتہ داروں نے شادیاں کرا دیں، بھابیاں آ گئیں، تو میں اور میرے دونوں چھوٹے بھائی گویا ان کے نوکر اور ملازم بن کر رہ گئے۔ پہلے بھائی اسکول جاتے تھے، بھابھیوں کے آنے کے بعد ان کا اسکول جانا بھی موقف ہوا۔ میں دل میں محسوس کر رہ گئی، اب میرے بھائی سارا دن گھر کے کاموں میں لگے رہتے، باہر کے بھی کام کرتے، سودا سلف لاتے، باقی وقت آوارہ پھرتے، وہ زندگی کی خوشیوں سے بہت دور ہو چکے تھے۔ ادھر میرا حال بھی بھابھیوں نے برا کر دیا تھا، سارا دن گھر کے کام کرواتی، جب ان کے یہاں بچے ہو گئے تو ان بچوں کو بھی میں اٹھاتی، نہلاتی، کھلاتی پلاتی۔ بڑے بھائی بیویوں کو کچھ نہ کہتے کہ یہ تھک جاتی ہیں اور اس کو بھی آرام کرنے دیا کرو۔ ایک دن ایسا آیا کہ میرے کپڑے چیتھڑوں جیسے ہو گئے، ننگے پاؤں صحن میں چلتی پھرتی اور بال سوکھے میل کچیل سے بڑے ہوتے۔ میرے چھوٹے بھائیوں کی حالت بھی ایسی ہو گئی کہ ان کے چہرے دیکھ کر ترس آتا تھا۔ ذرا سی غلطی پر بھابیاں شکایت کرتیں اور بھائیوں سے خوب مار پڑواتی تھیں۔ ایک ماں کے موجود نہ ہونے سے لعنت، ملامت، ڈانٹ پھٹکار ہمارا مقدر بن گئی۔
ہم یہ ظلم و ستم سہتے اور ماں کو برا بلا کہتے جو زندہ تھی، ہمارے لیے جیتے جی مر چکی تھی۔ انتہائی اذیت میں 5 سال گزرے۔ ایک دن جب کہ دونوں بڑے بھائی اپنی بیویوں کو لے کر کسی گاؤں شادی میں گئے تھے، میں اکیلی اداس بیٹھی تھی، چھوٹے بھائی سو رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے در کھولا تو سامنے ماں کھڑی تھی۔ وہ مجھے گلے لگانے کے لیے والہانہ آگے بڑھی تو میں پیچھے ہٹ گئی۔ تب وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، بیٹی میری بات سن لے، ایک بار بات سن لے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تب کہا، دیکھ میری بچی، دوسری شادی میری مجبوری تھی۔ جس سے شادی کی ہے اس نے تینوں کو سنبھالنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن تمہارے ستیلے بھائی میرے اور تمہارے درمیان پہاڑ بن کر حائل ہو گئے، اور انہوں نے باوجود بار بار کہلوانے کے مجھے تم سے ملنے نہ دیا۔ جواب میں کہلوایا کہ اگر ماں واپس آئی تو گھر میں قدم نہ رکھنے دیں گے، اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، ہم شمشیر خان کا بھی لحاظ نہ کریں گے۔ جس نے ہمارا لحاظ نہیں کیا ہے اس وجہ سے نہیں آتی تھی کہ کہیں وہ فساد نہ کریں۔ آج معلوم ہوا کہ یہ گاؤں گئے ہیں اور تم لوگ گھر پر ہو تو میں آ گئی ہوں۔ اگر اس دوزخ سے نکلنا ہے تو میرے ساتھ چلو، اپنے بھائیوں کو بھی راضی کرو، میں تم تینوں کو لینے آئی ہوں، باہر گاڑی موجود ہے۔ کچھ دیر سوچا، پھر ماں کی بات سمجھ میں آ گئی، واقعی ہم جہنم میں تھے۔ میں نے بھائیوں کو جگایا، پہلے انہیں سمجھایا، وہ بیچارے خود اس عذابناک ماحول سے چھٹکارا چاہتے تھے۔ جب ماں نے رو کر ان کو گلے لگایا تو انہوں نے بھی ماں کی بات مان لی۔ ہم تینوں نے کوئی سامان نہ لیا، جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی ماں کے ساتھ گھر سے باہر نکلے اور شمشیر کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ ہمیں شہر لے آئے، نئے کپڑے دلوائے، بہت اچھا سلوک کیا، بھائیوں کو اسکول میں داخل کرایا، وہ ہر طرح سے ہماری ضروریات کا خیال رکھتا تھا۔ شمشیر واقعی بہت اچھا انسان تھا، ہم بے شک دوزخ سے نکل کر جنت میں آ گئے تھے۔ شمشیر نے میرے بھائیوں کو پڑھا لکھا دیا، وہ ملازمتوں پر لگ گئے، میری شادی ایک اچھے گھرانے میں کرا دی۔ آج ہم سب اپنی زندگیوں میں سیٹ ہیں اور بہت اچھی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ کہتے ہیں ستیلے باپ اچھے نہیں ہوتے، کوئی کہتا ہے ستیلی ماں بری ہوتی ہے، ہر ایک کا تجربہ الگ ہوتا ہے، مگر میں یہی کہوں گی کہ سبھی انسان ایک سے نہیں ہوتے۔ میری ماں ستیلی تھی تو اپنے شوہر کے بیٹوں کے لیے بہترین ماں تھی، اور میرا باپ ستیلا تھا تو وہ ایک بہترین اور اچھا انسان تھا۔ اس کی وجہ سے ہم اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہوئے۔ اگر شمشیر ہمیں اپنی پناہ میں نہ لیتا اور ہم ماں کے پاس نہ آتے تو شاید ہمارا مقدر سیاہی کی نظر ہو جاتا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کمنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ ایسی ہی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔